سب سے آخر جنت میں جانے والا مسلمان کون ہوگا؟ ایک بندہ، حدیث شریف بہت لمبی حدیث ہے، ہم مختصر بیان کریں گے۔ ایک بندہ جو ہے نا اپنے گناہوں کے باعث جہنم کے اندر رہے گا کافی دیر تک۔ جب اس کو نکالنے کا ٹائم ہوگا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کیوں چیخ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے مہربانی کر کے آپ جو ہے نا جہنم کے درمیان سے نکال کر کے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیں۔ تو اللہ پاک اس کی اس بات کو مانیں گے تو اللہ پاک کہیں گے تجھے جہنم کے کنارے کے اندر اگر کھڑا کریں کیا تو دوبارہ کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ خدا کی قسم میں دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے جہنم کے درمیان سے نکالیں، یہاں بہت سختی ہے، مجھے جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا کر دیں۔ تو وہاں کئی عرصہ تک وہ رہے گا، خاموش رہے گا، لیکن پھر وہ چیخنے لگے گا۔ تو اللہ پوچھے گا کیوں چیخ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اب اس جہنم کے درمیان کنارے سے بھی نکال، مجھے جہنم کے باہر کھڑا کر دے، بس تیری مہربانی ہوگی، تیری عزت جلال کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں دوبارہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک اس کو وہاں سے بھی نکالیں گے اور جہنم کے باہر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کے باہر جب اس کو کھڑا کریں گے تو باہر اس کو ایک درخت نظر آئے گا، تو کہے گا یا اللہ مجھے اب اس درخت کے سائے کے نیچے بٹھا دے، مجھے تیری عزت عظمت کی قسم میں دوبارہ جو ہے نا کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک کہے گا انسان تو کتنا بڑا جھوٹا ہے، تو نے ایک ڈیمانڈ تو نہیں کیا، تو نے پہلے کہا تھا بس جہنم کے درمیان سے نکال، باہر کھڑا کر دیا تجھے، اب تو پھر سے یہیں ڈیمانڈیں کر رہا ہے، پھر کہتا ہے یہ کر دے وہ کر دے۔ تو انسان نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جلال کی قسم دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے جو ہے نا اس جہنم کے باہر سے مجھے اس درخت کے نیچے میں بیٹھا رہوں گا۔ وہاں پر اس کو پہنچایا جائے گا، وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا، کوئی عرصہ تک تو وہاں بیٹھا رہے گا درخت کے نیچے، پھر کہے گا یا اللہ مجھے اب جو ہے نا جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ پھر مجھے چاہیے کیا؟ جب جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤں گا تو مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تیری مہربانی ہوگی، مجھے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ پاک اس کو وہاں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو پھر جب وہاں پہ پہنچ جائے گا تو خاموش رہے گا، خاموش رہے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، تو وہاں پر بیٹھا رہے گا۔ تو اللہ پاک نہ چچو، تو اللہ پاک اس کو کہیں گے میرا بندہ کئی عرصہ تک جب وہ خاموش رہے گا تو اللہ پاک خود فرمائیں گے کہ اے بندہ تو بتا کیوں خاموش ہو گیا ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اب مجھے شرم آتا ہے تو اسے کوئی اور ڈیمانڈ کرنے کے لیے، کیونکہ میں بہت سارے مرتبہ قسمیں کھا چکا ہوں، اب میں کچھ نہیں کہتا، بس چپ ہوگا۔ تو اللہ پاک خود فرمائیں گے ہمیں پتہ ہے تیرے دل کے اندر کیا ہے، تجھے کس چیز کی طلب ہے، چاہ تو جنت کے اندر داخل ہو جا، تو پھر وہ اللہ پاک اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو یہ سب سے آخری جنتی ہوگا جس کو اس حالت میں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہے، ہر حال میں، ہر وقت میں، جتنی مشکلات آ جائیں ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اللہ پاک سے رحمت کی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک بہت بڑے غفور الرحیم ہیں، تو اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔